اس میں ہم نے ایک دردناک منظر دیکھا جسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سامنے آپ کے سامنے شیئر کریں۔ وہ منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رات کے تقریباً 2 بج گئے ہیں اور ہم ڈی ایچ کی ہاسپٹل جنگ میں موجود ہیں۔ آج جس طرح آپ کو پتہ ہے صبح دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہے، ہم اس سلسلے دسترخوان کی تیاریوں میں باہر تھے تو ہم نے ایک پردرد منظر دیکھا۔ ہم نے ایک بچہ، ماں بائک پہ اور اس کے ساتھ ایک بھائی اور ایک اور ساتھ عورت، اور وہ بچہ خون سے لت پت تھا۔ تو ان کا پیٹرول بھی ختم تھا، جس سے ہم نے کسی اور کو، ہمارے پاس کوئی سامان تھا، فلیکس تھے کافی وزنی، اور ہم نے کسی اور آتے جاتے بائکس بھی جا رہی تھی، گاڑی بھی، رکشے بھی، تو رکشے والے کو بھی ایک کو روکا، بھائی کو کہا کہ آپ انہیں لے کے جائیں، وہ رکے لیکن پھر وہ چل پڑے۔ آخر وہ جو ساتھ لیڈیز تھی، ماں تھی یا کوئی اور لیڈیز تھی، تو انہوں نے بچے کو سینے سے لگا کے ہاسپٹل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور روڈ کے سائیڈ پہ بھی نہیں، روڈ کے درمیان میں بھاگنی تھی، اور ٹریفک بھی چل رہی تھی، گاڑی، بائکس، موٹر سائیکل چل رہے تھے، لیکن کوئی بھی بندہ یعنی کہ ان کی مدد کے لیے روکا نہیں۔ آخر ہم نے فلیکس والے، جو میرے ساتھ ایک بھائی تھے، انہیں ہم نے اتارا فلیکس والے کو، وہ جو عورت تھی اور بچہ تھا اسے بٹھا کے ہاسپٹل لے کے آئے، اور جب ہم نے وہ ساری چیزیں معلوم کی تو پتہ چلا کہ کسی یعنی کتوں نے اس پہ حملہ بچے پہ کیا ہے۔ اس طرح وہ ماں مجھے بتا رہی تھی کہ یہ بچہ میرا قرآن پڑھنے جا رہا تھا اور واپسی پہ اس پہ کتوں نے حملہ کر دیا، اور ساتھ ایک اور بھی بچہ تھا، اس نے اسے اینٹیں وغیرہ پتھر ماری، لیکن وہ اس نے نہیں چھوڑا اسے۔ اس کا سر کے بال یعنی جس طرح ایک وگ ہوتی ہے اور باقاعدہ وگ کی طرح اس طرح اترے ہوئے سائیڈ پہ تھے۔ جو ہم ہاسپٹل پہنچ گئے اور بعد میں بائک ان کے جب وہ لے کے بھائی اور اس کی ماں بائک لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں اس کے بال تھے، کمپلیٹ سر کے بال اترے ہوئے تھے اور خون سے سر لت پت تھا، اور اس کے گردن کی یعنی ایک سائیڈ پوری اس کی کٹی ہوئی تھی، اور ساری اس کی گردن کی ایک سائیڈ پوری کٹی ہوئی تھی۔ اس بچے کی حالت ہمارے پاس امیج موجود ہے، ہم نے امیج لی ہیں لیکن ہم نے ڈیل کر دی، کیونکہ ہم وہ کسی سوشل میڈیا یا کہیں بھی ہم اپلوڈ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا، ایون کہ ہم خود بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی کنڈیشن خراب تھی کہ اس امیج ہم خود بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ہم نے وہ امیج بھی ڈیل کر دی۔ تو ہاسپٹل والے اور سب وہاں پہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی حیران ہو رہے تھے دیکھ کے، یعنی کہ وہ الگ بال کا جو سر کے بال تھے وہ اس طرح تھے کہ جس طرح ایک وگ ہوئی ہوتی ہے، وگ اس طرح ہوتی ہے، یعنی کمپلیٹ سر کے بال اترے ہوئے تھے، وہ الگ بعد میں لے کے ہیں ہاسپٹل میں جب ہم لے آئے۔ اسی طرح جیسے روڈ پہ ہوا سیم سچویشن ادھر ہاسپٹل میں بھی اسی طرح ہوئی کہ ہاسپٹل میں جب ہم لے آئے، یعنی کہ وہاں پہ بھی روڈ پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے لیکن ہیلپ کے لیے نہیں آگے آمادہ ہو رہے تھے، اور ادھر ہاسپٹل میں بھی اسی طرح کہ جب ہم ایمرجنسی میں لے آئے تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور جب انہیں کہا گیا کہ آپ اسے تماشا نہ بنائیں، کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا، کوئی دیکھ رہا تھا، یعنی کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، اسے فرسٹ ایڈ نہ، اس میں بھی مسئلہ آ رہا تھا اسے فرسٹ ایڈ دینے میں، تو وہ گارڈ آئے بھائی، اور جب انہوں نے باہر نکالا تب انہوں نے فرسٹ ایڈ دیا۔ تو ابھی ہم یہ رات میں ان کا پتہ کرنے آیا تو پتہ چلا ہے کہ وہ ریفر انہیں کیا گیا ہے الائیڈ ہاسپٹل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں سے، دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ التماس دعا ہے کہ اس بچے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اسے صحت والی زندگی عطا کریں۔ ہم اس کا نمبر لینے آئے تھے، اس ٹائم ہم نمبر لے نہیں سکے کہ ہم کسی طرح ان کا پتہ چل جائے، لیکن ہمیں وہ ریکارڈ سے نمبر نہیں ملا۔ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان سے رابطہ ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوں، اس طرح کا کوئی سانحہ ہو تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کریں، نہ کہ ہم تماشائی بنیں، ویڈیوز بنائیں، اور ہم بلکہ کھڑے ہو کے اگر کہیں پہ انہیں فرسٹ ایڈ مل رہا ہے تو اس پہ بھی ڈسٹربنس کریں۔ تو ایک تو اللہ پاک اس بچے کو صحت دے، صحت کے لیے دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مین میسیج ہے کہ کوشش کریں کہ اس طرح کا اگر کہیں پہ بھی کوئی سانحہ اللہ نہ کرے ہو تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم جو ہم مدد کر سکتے ہیں پاسبل ہے، ریسکیو کی طرف کال، ہاسپٹل نزدیک پہنچانا، یا جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ کہ ہم فرسٹ پہ ہی موبائل نکالیں اور ویڈیوز اور تماشائی بن جائیں، اور وہ یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کی یا اس بندے کی جس کے ساتھ وقوع ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو اس میں حتماً ہم گنہگار ہوں گے۔
تو ابھی ہم اسی سلسلے میں پتہ کرنے آئے ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ وہ انہیں ریفر کر دیے گا الائیڈ ہاسپٹل۔ تو ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج چیز ہم نے دیکھی ہے اتنی دردناک، کہ آگے اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے بچے، کسی بہن کے بھائی، کسی باپ کے بیٹے بیٹی کے ساتھ اس طرح کا وقوع نہ پیش آئے۔ تو ہمیں ایک تو خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا، والدین کو، کہ چھوٹوں بچوں کو اکیلا بھیجنا یا واپس، تو اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین بات ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ کوئی بندہ تکلیف میں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ جو آج ہم نے منظر دیکھا ہے وہ انتہائی دردناک منظر تھا، کہ ایک ماں خون سے لت پت ماں تھی یا ان کی کچھ اور رشتہ دار تھی، وہ لے کے بچے کو سینے کے ساتھ لگا کے اور روڈ پہ بھاگی ہوئی تھی، اور ایک سائیڈ پہ نہیں، روڈ کے درمیان میں بھاگی ہوئی تھی، اور لوگ ٹریفک گزر رہی تھی، گاڑیاں گزر رہی تھی، لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، اور کوئی کر کے توجہ بھی آگے چل رہا تھا۔ تو اس میں یہ ہمارا دین بھی کہیں بھی اس طرح کی چیز نہیں کہتا کہ آپ اجازت نہیں دیتا بالکل، اور اس پہ بلکہ سختی سے دین بھی تو پھر یعنی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم اسے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ چھوٹے بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مین بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے ابھی کہیں پہ اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس سیریس کنڈیشن میں دیکھیں، تو ہمیں چاہیے اس کی مدد کرنی، ہیلپ کرنی، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا پاسبل ہے۔ تو ایک تو اللہ پاک اس بچے کو صحت دے، صحت کے لیے دعا ہے۔ آپ سب دوستوں سے، دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بچے کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اسے صحت والی زندگی عطا کریں۔ بس